بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو ویب چینل کے خصوصی پروگرام شخصیت میں آپ کا میزبان نوید مرزا حاضر خدمت۔ آج 30 مئی 2021 ہے اور یہ دن ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست، معروف شاعر، ڈرامہ نگار، کالم نگار اور یاروں کے یار جناب حسن جاوید کی یادوں کے حوالے سے ہمارے دل میں محفوظ ہے۔ 30 مئی 2015 کو حسن جاوید وفات پا گئے تھے۔ حسن جاوید جو نالووال میں پیدا ہوئے اور 51 برس کی عمر میں لاہور کے ایک علاقے غازی آباد میں وفات پا گئے۔ غازی آباد سے ملحقہ ہی وہ علاقہ تھا جسے ہم تاج پورہ بھی کہتے تھے اور وہ غازی آباد بھی کہلاتا تھا۔ حسن جاوید سے میری پہلی ملاقات برسوں پہلے اردو سائنس بورڈ میں ہوئی تھی، اور یہ ملاقات جس ہستی نے کروائی تھی وہ بھی اب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ جناب اسلم کوسی صاحب سے ملنے میں گیا تو وہیں ایک نوجوان حسن جاوید سے ملاقات ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے شعری حوالے سے، لیکن یہ ان سے میری پہلی ملاقات تھی۔ پہلی ملاقات نے جو تاثر چھوڑا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ حسن جاوید بڑی محبت سے ملے اور پھر اس کے بعد کئی برس ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ 2007 میں جب میں نیا غازی آباد شفٹ ہوا تو وہاں میری ملاقات معروف شاعر مقصود عامر مرحوم سے ہوئی۔ مقصود کے بھی بہت سے مسائل تھے۔ اس کا ایک گھر صدر تھا جہاں میں ان سے ملاقات کے لیے اکثر جایا کرتا تھا، اور یہ بہت پرانی یادیں ہیں جب ہم طالب علم تھے اور بچوں کے لیے کہانیاں لکھا کرتے تھے۔ وہاں اچانک ملاقات جب میری ہوئی مقصود عامر سے تو مجھے خوشگوار حیرت بھی ہوئی۔ تو اس نے بتایا کہ ایک گھر میرا یہاں بھی ہے۔ میرے دوست سب جانتے ہیں کہ مقصود عامر نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ مقصود عامر سے ملاقات ہوئی تو وہاں کچھ اور شاعروں سے بھی ملنا ہوا، بہت سے لوگ ہیں، لیکن ایک دن مقصود عامر اچانک میرے گھر تشریف لائے تو ان کے ساتھ حسن جاوید بھی تھے۔ میں نے تھوڑی دیر میں ہی انہیں پہچان لیا، گو کہ ایک ہی ملاقات ہوئی تھی۔ حسن جاوید اس طرح ملے جیسے کوئی بہت پرانی شناسائی، اور یہی ان کی خوبی تھی۔ اس طرح پھر حسن جاوید صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ وہ ایک باکمال تخلیق کار تھے۔ مجھے یاد ہے انہوں نے پی ٹی وی کے ایک ڈرامے کا تھیم سانگ ہمارے گھر کی چھت پر ہی بیٹھ کر لکھا تھا، کیونکہ ہماری ایک 3 رکنی یا 6 رکنی کہہ دیں ملاقاتیں یا میٹنگز، جس میں میں، مقصود اور حسن جاوید شامل ہوتے تھے، وہ زیادہ تر ہمارے گھر کی چھت پر یا چھت اوپر ایک کمرہ تھا وہاں بیٹھ کر ہوتی، لیکن گرمی کے دنوں میں ہم زیادہ تر صحن میں ہی بیٹھتے تھے۔ یوں حسن جاوید صاحب سے ملاقاتیں کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے دوستی ہماری ہو گئی۔ اور لیکن یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ حسن جاوید جو کہ بنیادی طور پر تو نالووال کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے زیادہ وقت اپنا کوئٹہ میں گزارا، اور کوئٹہ میں وہ ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے، اور روزنامہ جنگ کے وہ سب ایڈیٹر تھے اور غالباً ادبی ایڈیشن بھی کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ٹی وی کے مختلف سکرپٹ بھی لکھتے تھے، شاید ریڈیو سے بھی وابستہ تھے، بہت کام تھا ان کے پاس جو انہوں نے بتایا۔
لیکن وہاں پر کچھ ایسے حالات ہو گئے بقول ان کے کہ وہاں پنجابیوں کے لیے رہنا مشکل تھا، وہ لاہور آ گیا، لیکن لاہور آ کر وہ بہت جد و جہد انہوں نے کی، لیکن کہیں بھی وہ سیٹل نہ ہو سکے، اور بالآخر آج جو 23 مئی ہے، 30 مئی 2015 کو وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور ہمارے ایک نوجوان دوست شاعر اینکر معروف شاعر جناب وقاص عزیز کے مطابق پچھلے برس ان کی وائف اور ہماری بھابھی بھی وفات پا گئی، اور مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ جہاں تک حسن جاوید کی تخلیقی صلاحیتوں کا تعلق ہے تو وہ ایک بے پناہ شاعر تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے شعر فہمی بھی اچھے طریقے سے آتی تھی۔ وہ اچھے شعر پر داد دیتا، اور اگر کہیں محسوس کرتا کہ شعر میں کوئی کمی ہے تو برملا اظہار بھی کر دیتا۔ وہ ایک سچا فنکار تھا، ایک سچا دوست تھا، بہت پیار کرنے والا تھا، جسے حالات و واقعات نے ہم سے جدا کر دیا۔ آج 30 مئی کو روبرو ویب چینل ان کی یاد میں ایک چھوٹا سا پروگرام کر کے ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ حسن جاوید، اللہ پاک تمہاری مغفرت فرمائیں۔ حسن جاوید کا ایک شعری مجموعہ برسوں پہلے شائع ہوا تھا جس کا نام بھی مجھے نہیں یاد آ رہا، شاید اس کا نام حرف زار تھا یا حرف قدا تھا، لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی جس کی وہ مجھ سے ڈسکس بھی کرتا تھا کہ اس نے فیض احمد فیض کی شاعری کو پنجابی میں منتقل کیا تھا، اور وہ وفات سے کچھ دن پہلے وہ قیمتی مسودہ سغرا صدف صاحبہ کے حوالے کر گیا، اور وہ ایک اچھا کام ہو گیا کہ سغرا صدف نے نہ صرف ان کی وہ فیض کا جو ترجمہ انہوں نے کیا تھا بڑی خوبصورتی بڑی محنت سے، نہ صرف اس کی اشاعت کا اہتمام کیا بلکہ ان کی مسز کو اس کی رائلٹی بھی دی۔ لیکن ابھی بہت سا کلام ایسا ہے جو کہ شائع نہیں ہو سکا۔ اگر کوئی میرا یہ پروگرام سن رہا یا دیکھ رہا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ حسن جاوید کے کلام کو وہ اکٹھا کرے تاکہ کچھ دوست مل جل کے اس کی اشاعت کا بندوبست کر سکیں۔ آخر میں جو چند شعر مجھے مختلف ویب سائٹ سے ملے ہیں وہ حسن جاوید کے آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ملاحظہ کیجئے، ہم نے یہ قرض بھی اتار لیا، زندگی جا تجھے گزار لیا، جب غمیں زندگی نے مہلت دی، ہم نے ایک شخص کو پکار لیا، غم بھی اپنا خوشی بھی اپنی ہے، وقت سے کچھ نہیں ادھار لیا، اس شہر بے کمال میں کچھ تو کمال کر، دم توڑتی حیات کی سانسیں بحال کر، اور بگڑتی ریز کی کچھ ساعتیں سنوار سکیں، بس اتنا فاصلہ رکھ پھر تجھے پکار سکیں۔ تو یہ چند شعر حسن جاوید کے تھے۔ حسن جاوید، تم ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ رہو گے۔ سلام، تمہاری عظمت کو سلام، تمہاری محبت کو سلام۔ اس کے ساتھ ہی روبرو ویب چینل سے نوید مرزا اجازت چاہتا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔